السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 179 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 178 تک پڑھ چکے تھے۔ آج نیکسٹ ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے 180 تک، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 179 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ٹرانسلیشن: ولا يحسبن الذين، اور نہ وہ گمان کریں، الذین وہ لوگ، یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے، آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ یوم القیامہ جو کچھ وہ بخل کرتے رہے ساتھ اس کے قیامت کے دن، وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو باخبر ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 178 سے، جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جن کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، مال و دولت کی فراوانی سے نوازا ہے، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اللہ کے ڈیل دینے کا ان کو مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، وہ گناہ میں مزید اضافہ ہوتا جائے، اور پھر ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے، اور پھر اس آیہ مبارکہ میں رسوا کن عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ 179 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے جب تک ناپاک کو الگ اور پاک کو الگ نہ کر دے۔ یعنی کہ جو غزوہ احد میں اتنے شکست سے دو چار ہونا پڑا، بہت بڑے صدمے سے دو چار ہونا پڑا، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا۔ اللہ رب العزت تو سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، لیکن جو مومنین ہیں، پکے سچے مومن ہیں، ان کو نکھار کے سامنے لانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، اور سب کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، یہ اصل میں کام کرنے کے قابل ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، دلوں میں منافقت تھی، نفاق چھپا ہوا تھا، ان کو نکھار کر سامنے لانا چاہتے تھے کہ یہ منافق ہیں، ان سے باقی لوگ بچ کر رہیں، کیونکہ جو منافقت چھپا کر مومنین کے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے، بلکہ ایسے لوگ مزید دین کا نقصان کرتے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پہ مطلع کر دے، یعنی کہ غیب کی خبریں تمہیں بتا دے، غیب کے بارے میں آگاہی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کسی کو تو اس کے لیے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، وہ بھی جو بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بتاتے ہیں، ساری وہ بھی غیب کی باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی پیغمبر رسول نبی ہو چکے، گزر چکے، وہ غیب نہیں جانتے تھے، جتنا اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کو بتاتے تھے اتنا ہی ان کو پتہ چلتا تھا۔ جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت آگاہی نہیں دیتے تھے، پیغمبر رسول ان سے ناواقف رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید حکم دے رہے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تمہارا اب کرنے کا کام کیا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا،
اور اس کے بعد اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کر لو گے تو فَلَكُمْ اجر عظیم، تمہارے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ نے مومنین کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر تیار ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں بھی فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اے انسانوں تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کر رکھی گئی ہے، جو تم سے چھپائی گئی ہے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے اجر تیار ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اجر عظیم کی بشارت کب ہے؟ جب انسان ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے۔ تو جیسا کہ آج 20واں روزہ ہے اور پاک رات ہے، تو انشاءاللہ پاک رات مکمل جاگنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ چلو کچھ گھنٹے سو لیتے ہیں اور کچھ گھنٹے جاگ لیں گے، بلکہ مغرب سے لے کے فجر تک مکمل رات جاگنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت پورے اجر سے نوازے، آمین۔ اور جو بہنیں مخصوص دنوں سے گزر رہی ہیں وہ ایسا نہیں کہ چلو سو کے گزار لیتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بھی نیکی کے کام کر سکتی ہیں۔ تسبیحات کی کثرت کریں، جو دعا ہے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا پھر تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر عطا کرنے پہ قادر ہیں۔ جو بھی خیر کے کام ہیں ان میں حصہ لے سکتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ سو کر اپنے اجر سے محروم رہ جائیں، بلکہ پورا اجر حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سعیکم سوف یری، بے شک تمہاری کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔